أشهد أن محمد رسول الله. سورۃ الصاد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاد والقرآن ذی الذکر. تین سورتیں قرآن مجید کی ایسی ہیں جو ایک حرف سے شروع ہوئی ہیں. ایک حرف مقطع کہیں گے، اب اسے مقطعات تو نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ کئی حروف تو نہیں ہیں. ایک سورہ صاد ہے، ایک سورہ نون ہے، اور ایک سورہ قاف ہے. یہ سورہ صاد جو ہے یہ اس گروپ میں ہے، اس میں جو ہم پڑھ رہے ہیں جس کا مرکزی مضمون ہے توحید. سورہ قاف پہلی سورت ہے اس گروپ، ان دو گروپوں کی کہ جن کا مرکزی مضمون ہے آخرت اور انذار آخرت. اور سورۃ القلم بالکل ابتدائی دور کی ہے. صاد والقرآن ذی الذکر، یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ صاد پر یہاں آیت نہیں ہے. ایک حرف جہاں آیا ہے وہ آیت نہیں ہے، البتہ دو پر حامیم، یاسین یہ آیت ہے، طٰہٰ یہ آیت ہے. لیکن کہیں کہیں تین پر بھی آیت نہیں. الف لام را آیت نہیں ہے، الف لام میم آیت ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں میں نے ابتدا میں جو تعارف قرآن پر تقریر کی تھی، یہ سب توقیفی چیزیں ہیں. یہ کسی کی اجتہاد کے نتیجے میں اور کسی گرامر کے اصول سے، کسی بیان کے اصول سے اس سے کوئی تعلق نہیں. توقیفی کا مطلب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر موقوف ہے. جو آپ نے بتایا بس وہ ہے جو ہم مانیں گے. والقرآن ذی الذکر، اور قسم ہے اس قرآن کی جو ذکر والا ہے. اب ہم وہ صورتیں بھی پڑھ چکے ہیں جن میں قرآن کو الذکر کہا گیا ہے، یہاں ذی الذکر کہا گیا، ذکر والا قرآن جس میں ذکر ہے اللہ کا. فیہ ذکرکم یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. لیکن الذکر انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی یہ الذکر نازل کیا ہے. دی ریمائنڈنگ، اور اس کے اندر ریمائنڈنگ ہے. یہ ریمائنڈنگ کا حامل ہے، بات ایک ہی ہے. لیکن یہ کہ اس کے بعد قسم کے بعد مقسم علیہ یہاں نہیں ہے. قسم کس چیز پر کھائی؟ قسم ہے اس قرآن کی جو ذکر والا ہے. مقسم علیہ کہاں ہے؟ بل الذین کفروا فی عزۃ و شقاق، یہ تو مقسم علیہ نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں سورہ یاسین میں کہ جو وہاں پر آیا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، وہ انک لمن المرسلین، اس قسم کی تمام قسمیں جو قرآن میں آئی ہیں اس کے بعد مقسم علیہ جو ہے وہ سمجھیے کہ وہی ہے کہ قرآن گواہ ہے اس پر. قرآن ثابت کر رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں. بل الذین کفروا فی عزۃ و شقاق، لیکن جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی ہے وہ بڑی جھوٹے غرور کے اندر، جھوٹی انا ان کی ہے، اور آپ کے زدم زدہ میں اور آپ کے مقابلے میں آ کر انہوں نے موقف اختیار کر لیا ہے اپنے غرور اور زدم زدہ میں. کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا، کتنی ہی ہم نے قوموں کو اس سے پہلے ہلاک کیا ہے، پھر وہ لگے چیخنے چلانے جب عذاب الہی آیا. ولا تحین مناص، حالانکہ پھر وہ وقت گزر چکا تھا کہ جس میں کوئی خلاصی ہو سکتی. یعنی جب موت آتی ہے، موت کے آثار شروع ہو جائیں تو انفرادی توبہ کا دروازہ بند. جب عذاب کے آثار شروع ہو جائیں تو پھر قوم کی توبہ کا فائدہ نہیں. ہاں سوائے قوم یونس، الا قوم یونس، واحد ایک مثال ہے. وعجبوا ان جاءهم منذر منهم، اور ان کو بڑا تعجب ہے کہ ان کے پاس آیا ہے خبردار کرنے والا انہی میں سے. وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، اور یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ ساحر ہے اور کذاب ہے. یہ دیکھ لیجئے، یہ لفظ جو ہے یہ بہت ثقیل لفظ ہے، لیکن یہ قرآن مجید میں آیا ہے. اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ اصل میں یہ چونکہ میں عرض کر چکا ہوں کہ چوتھے سال کے بعد یہ جو دو گروپ ہیں صورتوں کے، جن میں سے پہلے گروپ کی 8 صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں اور دوسری کی 13 صورتوں میں سے اب ہم آگے آ گئے ہیں، ان میں 4 پڑھ چکے ہیں، سورہ سبا اور فاطر، یاسین اور صافات. 5ویں صورت یہ ہے صاد. یہ ہے سن 4 سے سن 8 تک کی بالعموم سوائے صافات کے. اس کو آپ نے دیکھا کہ 5 رکوعوں میں 182 آیات ہیں، وہ بالکل وہی انداز ہے، چھوٹی چھوٹی صورتیں. رکوع جو ہے 5 ہیں، 182 آیات ہیں. ایک رکوع کے اندر 53 آیات بھی ہیں ایک رکوع کے اندر اس سورہ مبارکہ میں. بہرحال تو یہ صورت جو ہے اس وقت کی ہے جبکہ وہ جو کشاکش تھی عرب میں وہ شدت اختیار کر چکی تھی، لہذا ان کا اب ان پر جو حملہ حضور پر وہ کر رہے تھے وہ بھی اب شدید ہو چکا تھا. ابتدائی دور میں صرف کہا تھا مجنون، معلوم ہوتا ہے کوئی ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا. کسی نے ہمدردانہ بھی کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ، جیسے ہم بھی کبھی کہتے ہیں کہ کوئی شخص چلہ کشی کرتا تھا، کوئی خشکی چڑھ گئی ہے، کیا ہو گیا ہے، اس طرح کا معاملہ ہو گیا ہے. یہ جایا کرتے تھے، بیٹھتے تھے وہاں غار حرا میں، پتہ نہیں کوئی آسیب آ گیا ہے یا کیا ہوا ہے. تو ہمدردی کے انداز میں بھی عتبہ ابن ربیعہ نے ایک مرتبہ کہا کہ بھتیجے میرے بڑے تعلقات ہیں،
بڑے عاملوں سے کاہنوں سے میں واقف ہوں، واقعتاً آپ مجھے بتائیے اگر آپ کو کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے تو میں کسی کاہن کو اور کسی عامل کو بلا کر آپ کا علاج کراؤں۔ تو کچھ ہمدردی بھی تھی، کچھ ویسے استہزاء بھی تھا، کچھ تمسخر بھی تھا، لیکن یہ کہ وہ انداز اور تھا۔ اب جو آ کر انداز ہو گیا، انہیں یہ خطرہ ہو گیا تھا کہ یہ تو بہت شدید ہمارے لیے اب جو صورتحال ہے، یہ تو اب یہ آندھی بن گئی ہے، ہم نے سمجھا تھا مشت غبار ہی ہے، بس یہ ایک ریت کی ایک مٹھی ہے اور کچھ نہیں ہے، یہ تو ایک آندھی بن گئی، جھکڑ بن گیا، لہذا اس کا راستہ روکنا ضروری ہے۔ تو اب ان کا جو حضور پر ذاتی حملہ ہے وہ بھی سخت ہو گیا ہے۔ وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، انہوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے، جھوٹا ہے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، دیکھیے یہ ہے اصل مضمون توحید، ان صورتوں کا جو اصل مرکزی مضمون ہے، کیا اس نے تمام آلہہ کو بس ایک الہ بنا دیا، سارے الہ ختم کر دیے، بس ایک اللہ؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلہتکم ان ھذا لشیء یراد، بڑا نقشہ کھینچ دیا ہے جس کو ورلڈ پکچر کہتے ہیں، کہ ایسا نقشہ ہے جیسے کہ حضور کھڑے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں، مجمع بھی ہے، کچھ ان کے سردار بھی ہیں، وہ سردار بھی سن رہے ہیں، اور یہ سب سن کر کہتے ہیں وانطلق الملأ، خود بھی چل پڑے وہاں سے، وانطلق الملأ منهم، اور لوگوں سے کہا امشوا، جاؤ جاؤ، کہاں کھڑے ہو، کیوں سن رہے ہو، امشوا جاؤ، واصبروا علی آلہتکم، اور جمے رہو اپنے معبودوں کے اوپر، یہ محمد کے کہنے سے اپنے کسی معبود کو ترک نہ کر دینا۔ وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا علی آلہتکم ان ھذا لشیء یراد، یہ تو کوئی خاص مقصد معلوم ہوتا ہے ان کا، ان کی نیت کچھ خراب ہے، یہ کوئی حکومت چاہتے ہیں، شاید کوئی اپنا غلبہ اور اقتدار چاہتے ہیں، یہ بات جو ہے ایسی ویسی نہیں ہے، یقیناً اس کے پیچھے کوئی بڑا مقصد ہے۔ ان ھذا لشیء یراد، جس کا ارادہ کیا گیا ہے، کوئی اسکیم ہے۔ ما سمعنا بھذا فی الملۃ الآخرہ، ہم نے تو ایسی بات سنی نہیں، ہمارا پچھلا چلا آ رہا ہے، ہمارا دین چلا آ رہا ہے، ہماری روایات ہیں، ہمارے آباء و اجداد کی باتیں ہیں جو نسل بعد نسل منتقل ہوئی ہیں، یہ بات جو آج یہ کہہ رہے ہیں وہ ہم نے تو سنی نہیں۔ ان ھذا الا الاختلاف، یہ نہیں ہے مگر گھڑی ہوئی چیز ہے، خلق کی ہوئی چیز ہے، اختلاف باب افتعال خلق سے۔ انزل علیہ الذکر من بیننا، کیا انہی پر یہ ذکر نازل ہونا تھا ہمارے مابین سے؟ کیا ہمارے اندر کوئی اور نہیں تھا؟ بڑے بڑے چودھری تھے، بڑے بڑے سردار تھے، بڑے بڑے سرمایہ دار تھے۔ انزل علیہ الذکر من بیننا بل ہم فی شک من ذکری، اصل بات یہ ہے کہ یہ میرے ذکر کے معاملے میں شک میں پڑ گئے ہیں۔ بل لما یذوقوا عذاب، بس اب تو جب ابھی انہوں نے چونکہ چکھی نہیں ہے میری کوئی مار، اس لیے انہیں شک ہے۔ ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا ان کے اختیار میں ہے تیرے رب کے خزانے؟ اللہ جو العزیز ہے، وہاب ہے، دینے والا ہے، کیا ان کا اختیار تھا کہ وہ ان سے پوچھ کر دیتا کہ رسالت کس کو دوں، نبی کس کو بناؤں؟ کیا ان کے پاس اس کا اختیار ہے؟ ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما فلیرتقوا فی الاسباب، تو کیا ان کے پاس ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، اور جو ان دونوں کے مابین ہے ان سب کی، فلیرتقوا فی الاسباب، تو چاہیے کہ پھر رسیاں تان کر آسمان پر چڑھیں۔ جند ما ہنالک محذوب من الاحزاب، تو جیسے پہلی بہت سی قومیں ہلاک ہوئی ہیں، ایک یہ قوم بھی معلوم ہوتا ہے کہ اب اپنی ہلاکت کو دعوت دینے پر تل گئی ہے۔ جند ما ہنالک محذوب من الاحزاب کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد وثمود وقوم لوط واصحاب الایکۃ اولئک الاحزاب ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، صدق اللہ العظیم۔ یہ بھی ایک لشکر ہے ان میں سے کہ جو اس سے پہلے ہلاک کیے جا چکے ہیں، ان کے قسمت میں بھی اب اسی طرح کی ہلاکت لکھی جا چکی ہے۔ اگلی آیتوں میں ذکر ہو رہا ہے جیسے قوم نوح، قوم ہود، اسی طریقے سے ذو الاوتاد، فرعون، سمود اور قوم لوط، یہ سب ہلاک ہوئی ہیں۔ اسی طرح سے اب یہ قریش بھی جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ اسی انجام سے دوچار ہونے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ کذبت قبلہم قوم نوح، جھٹلایا تھا ان سے پہلے قوم نوح نے اور عاد نے، وعاد وفرعون، اور فرعون ذو الاوتاد میخوں والا، کیونکہ ان کا لشکر بہت بڑا تھا، تو جب وہ لاؤ لشکر کے ساتھ چلتے تھے تو بہت سے گھوڑوں پر اور خچروں پر تو صرف وہ جو کھوٹے ہوتے ہیں کہ جن سے کہ خیمے گاڑے جاتے ہیں اس کے لیے، تو وہی لگے ہوئے ہوتے تھے۔ وثمود، اور قوم سمود، وقوم لوط، لوط کی قوم، واصحاب الایکہ، اور یہ قوم شعیب جو بن والے تھے، اولئک الاحزاب، یہ ہیں وہ جماعتیں، یہ ہیں وہ گروہ، یہ ہیں وہ قومیں کہ جو ہلاک ہو چکی ہیں۔ ان کل الا کذب الرسل، ان سب نے
رسولوں کی تکذیب کی فحق عقاب، تو وہ میرے سزا کے اور میری عقوبت کے مستحق ہو گئے۔ وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق، اور یہ لوگ بھی اب منتظر نہیں ہیں مگر صرف ایک چنگھاڑ کے، ایک ہی چنگھاڑ ہوگی ہماری طرف سے، ما لها من فواق، جس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا، یہ ایک مسلسل۔ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی زوردار آواز مسلسل چلے تو یہ انسان کی ہلاکت کا ذریعہ بن جائے گی۔ کبھی کبھی لاؤڈ سپیکر میں خرابی ہوتی ہے اور اس کی گونج پیدا ہوتی ہے، بسا اوقات نماز کے دوران اس کا تجربہ ہوتا ہے، تو جو کیفیت پھر ہو جاتی ہے انسان کی، حالانکہ وہ چند سیکنڈز کی بات ہے، 1-2 منٹ کی بات ہے، لیکن اگر زوردار آواز مسلسل چلے، ویسے بھی آج ہمیں معلوم ہے کہ یہ ساؤنڈ ویوز جو ہوتی ہیں یہ بھی ایک قسم کی انرجی ہے، اور ان ساؤنڈ ویوز کے ذریعے سے بھی یہ سارے کا سارا جو نظام ہے درم برم ہو سکتا ہے۔ یہ اگر اتنی زوردار ویوز ہو تو ان سب کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیں گے جو بھی مادی یہ اس وقت عالم ہے۔ تو ان وما ينظر هؤلاء، مگر اللہ تعالیٰ کو کوئی اور بہت بڑا کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی قوموں کو ہلاک کرنے کے لیے، ایک چنگھاڑ، وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق، لیکن وہ رکے گی نہیں، بیچ میں دم نہیں لے گی، مسلسل۔ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، اور وہ کہہ رہے ہیں، اور یہ وہ استہزان کہا کرتے تھے کہ پروردگار یہ جو محمد کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارا کوئی حساب کتاب ہونا ہے تو جو ہماری بیلنس شیٹ ہے وہ ہمیں ابھی دے دے، یوم الحساب سے پہلے ہمیں تو ابھی وہ ہمارا بتا دے کہ کیا ہماری بیلنس شیٹ ہے۔ قطنا، چٹھی ہماری، پچھلے زمانے میں جو چٹھے بنتے تھے، کاروبار کا سالانہ چٹھا بنتا ہے کہ یہ آمد، یہ خرچ اور یہ بچت۔ ربنا عجل لنا، جلدی دے دے ہمیں، لنا قطنا، ہماری چٹھی، ہمارا کریڈٹ اور ڈیبٹ بیلنس جو ہے بیلنس شیٹ دے دے، قبل یوم الحساب، اس یوم الحساب سے پہلے۔ اصبر علی ما یقولون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں۔ واذکر عبدنا داود، اور آپ تو ذرا تذکرہ کیجئے داود کا، ہمارے بندے داود کا، ذل اید، جو بڑی قوت والا تھا، انہ اواب، اور ساتھ ہی وہ بہت ہی رجوع کرنے والا تھا اللہ کی جناب میں۔ انا سخرنا الجبال معه، ہم نے تو اس کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا، یسبحن بالعشی والاشراق، جو اس کے ساتھ ہی تسبیح کرتے تھے اس کی آواز میں آواز ملا کر، شام کو بھی اور صبح کے وقت بھی۔ والطیر محشورا، اور پرندے بھی کہ جو جمع کر دیے جاتے تھے، جو ان کے ساتھ مل کر حمد کے ترانے الاپتے تھے۔ کل لہ اواب، یہ سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، یا یہ کہ یہ سب کے سب رجوع کرتے تھے حضرت داؤد کی طرف، اور پھر داؤد جو ہے وہ گویا کہ ان سب کے ساتھ اللہ کی جناب رجوع کرتے تھے۔ وشددنا ملکہ وآتیناہ الحکمۃ وفصل الخطاب، اور ہم نے اس کی جو حکومت تھی اسے خوب مضبوط کیا تھا، اور ہم نے اسے حکمت عطا کی تھی اور فصل الخطاب بھی عطا کیا تھا، یعنی فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت، ایسی بات کہی جائے جس سے کہ لوگ سب مطمئن ہو جائیں کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، فیصلہ کن بات ہو، دو ٹوک ہو، اور یہ کہ سب کے لیے موجب اطمینان ہو۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اب یہ جو 3-4 واقعات اس صورت میں آ رہے ہیں یہ مشکلات القرآن میں سے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہیں واقعات، لیکن ان کی یہاں پہ صرف اشارے کنائے میں قرآن نے تذکرہ کیا ہے۔ ان کی تفصیل کے لیے اگر ہم رجوع کرتے ہیں تورات کی طرف تو وہاں ہمیں کچھ قصے ایسے ملتے ہیں کہ جو انبیاء کی شان سے پوری طرح مطابقت نہیں رکھتے، لہذا ایک بہت ہی یوں سمجھیے کہ ایک ہمارے لیے شش و پنج کا مسئلہ ہے کہ مفسرین واقعہ تو اس طرح کا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ کہیں کوئی خطا ہوئی ہے اور ہو جاتا ہے، آخر نبی اور رسول جو ہے وہ بھی سب اللہ کے بندے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی حفاظت ان کی ہوتی تھی، وہ معصوم ہوتے تھے بئی معنی، یہ نہیں کہ ان کے اندر کوئی غلطی کا رجحان ہی کبھی پیدا نہیں ہو سکتا تھا، وہ تو اگر یہ رجحان ہی پیدا نہ ہوتا تو فرشتے ہوتے، پھر وہ انسان نہ رہتے، جب تک وہ انسان تھے تو اس رجحان کے پیدا ہونے کی نفی ہم نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ اللہ انہیں بچا لیتا تھا، روک لیتا تھا۔ تو وقت کے اوپر بچا لینا، روک لینا، جیسے حضور کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنی وہ نوجوانی کے دور میں حضور فرماتے کہ 2 مرتبہ میں نے ارادہ کیا کہ وہ جو میلے ہوتے تھے جہاں پر کچھ وہ قصے کہانیاں ہوتی تھیں، وہاں پر فوش گوئی بھی ہوتی تھی، شاعر جو ہے وہ ایسے ایسے اپنے قصیدے سناتے تھے، اپنے معاشقوں کی تفاصیل بیان کرتے تھے، تو 2 مرتبہ حضور کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں بھی ان میں جاؤں، دیکھوں کیا ہوتا ہے، وہاں پہ میں بھی شریک ہوں، لیکن دونوں مرتبہ یہ ہوا کہ فاصلے پر ہوتا ہوگا، ظاہر بات ہے کہ عین مکے میں تو نہیں تھا وہ، تو جیسے عکاس کا بازار جو ہے وہ ذرا فاصلے پر لگتا تھا، تو راستے ہی میں کہیں تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور نیند آ گئی ہے، ساری رات سوتے رہے، صبح آنکھ کھلی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا کہ وہاں جانے کی شکل ہی پیدا نہیں ہوئی، حالانکہ ابھی نبوت آپ کو، ویسے تو نبی پیدائشی نبی ہوتے ہیں،
نبوت تو حضور فرماتے ہیں کہ مجھے مل چکی تھی جبکہ ابھی آدم کی روح جو ہے وہ ان کے جسد میں پھونکی نہیں گئی تھی، والآدم بین الروح والجسد، تو عالم ارواح میں بھی نبی کی روح جو ہے وہ تو اپنی اسی امتیازی شان کے ساتھ تھی. لیکن یہ کہ نبوت کا ظہور ہوا ہے جب آپ کی عمر 40 برس کی ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے بھی بچپن میں بھی اور لڑکپن میں بھی اور اس کے بعد آگے جو ہے جوانی اور نوجوانی میں بھی اللہ پوری طرح حفاظت کرتا ہے. لیکن حفاظت کا مطلب یہی ہے کہ کوئی غلط بات کا ارادہ اگر پیدا ہو بھی جائے کسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ ایسے انتظامات کر دیتا ہے کہ اس کی تکمیل کی نوبت نہیں آتی. اب یہ جو ایک واقعہ ہوا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا، اس کے پیچھے جو قصہ بیان کیا گیا ہے جو تورات میں ہے، وہ تو یہ ہے کہ ان کی بہت سی بیویاں تھیں. یہ جو تعدد ازدواج 4 کی پابندی تو حضور کی شریعت میں آ کر ہوئی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو آپ کو معلوم ہے بادشاہ لوگ جو ہوتے تھے ان کے حرم ہوتے تھے بڑے بڑے. تو حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی بڑا حرم تھا، بیویاں تھیں بہت سی. لیکن اسی اثنا میں انہیں کسی اور عورت کے بارے میں ان کے دل میں خیال پیدا ہو گیا، رغبت ہوئی، اس سے وہ شادی کرنے کی خواہش پیدا ہوئی، اور وہ کسی شخص کے نکاح میں تھی. اس خیال کا دل میں آنا جو ہے بس اس کے اوپر ٹوکنے کے لیے کہ تم کیا سوچ رہے ہو، یہ غلط بات سوچ رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے ایک شکل پیدا کر دی. وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اور کیا تمہارے پاس آ چکی ہے 2 دعوے داروں کی خبر، یعنی کچھ لوگ آئے تھے جن کا ایک مقدمہ تھا، ان کی خبر. اِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، جبکہ انہوں نے دیوار پھلانگ کر محراب میں، حجرے میں جہاں حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی عبادت میں یاد میں مشغول تھے وہاں پہنچ گئے. پہرے داروں وغیرہ سے سب سے بچ کر فصیل کو یا دیوار جو تھی اس کو پھلانگ کر آ گئے. اِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُودَ، اب جب وہ وہاں وہ تنہا اللہ کی یاد میں تھے، انہوں نے دیکھا اللہ داؤد نے یہ 2 اشخاص آ گئے ہیں. فَفَزِعَ مِنْهُمْ، تو وہ ڈرے ان سے کہ پتہ نہیں کس نیت سے آئے، کس ارادے سے آئے ہیں. 2 انسان ہیں. قَالُوا لَا تَخَفْ، انہوں نے کہا کہ آپ ڈریں نہیں. خصمان بغا بعضنا علی بعض، ہم 2 ہیں ایک دوسرے کے مقابلے کے فریق. خصم کہتے ہیں جو ایک دوسرے کے بالمقابل ہوں، مخالف. ہم 2 مخالف ہیں. بغا بعضنا علی بعض، ہم میں سے کسی نے دوسرے پر زیادتی کی ہے. فاحکم بیننا بالحق، تو ہمارے مابین حق کے ساتھ فیصلہ کیجئے. ولا تشتت، اور دیکھیے اسے ٹالیے نہیں. آپ کہہ کہ کل آنا پرسوں آنا، یہ نہیں، یہ معاملہ ہمارا بڑا ایمرجنسی والا ہے، فوری طور پر ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں. وہدنا الی سواء الصراط، اور سواء الصراط، اور ہمیں پھر ہدایت دیجیے سیدھے راستے کی طرف کہ کیا کون سی شکل بہتر ہے، کون سا راستہ صحیح ہے. ان ھذا اخی، اب یہ جو مدعی تھا وہ کہہ رہا ہے یہ میرا بھائی ہے. لہو 99 نعجۃ، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، یعنی اس کا جو ہے بہت بڑا جو ہے ریوڑ ہے اس کے پاس. ولی نعجۃ واحدہ، میری ایک ہی دمبی ہے. اصل میں اس تورات کے واقعے کو اگر ہم سمجھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس 99 بیویاں ہیں، میرے پاس صرف ایک بیوی ہے. فقال اکفلنیھا، اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھی مجھے دے دے. وعزنی فی الخطاب، اور اس نے مجھے دبا لیا ہے، یعنی دباؤ ڈال رہا ہے مجھ پر، پریشرائز کر رہا ہے. جو گفتگو کرتا ہے تو بڑے زوردار انداز میں کرتا ہے. قال لقد ظلمک بسؤالک، بسؤال نعجتک الی نعاجہ، حضرت داؤد نے فوراً کہا کہ یہ تو بڑی ظلم کی بات ہے، واقعتاً اس نے بہت ظلم کیا تمہارے اوپر کہ تمہاری دمبی جو ہے اب اس پر بھی اس کی نظر ہے اور وہ اس کو چاہتا ہے تم سے لے لے اور اپنی دمبیوں میں اس کو بھی شامل کر لے ریوڑ میں. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور یقیناً جن لوگوں کا معاملہ مشترک ہوتا ہے، قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، قرابت دار ہوتے ہیں، جس کو پنجابی میں شریکہ کہتے ہیں، یہ شریکے والوں میں ہوتا ہی ہے کہ ایک دوسرے پر کوئی زیادتی کر بیٹھتے ہیں. وَإِنَّ الْخُلَطَاءَ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کوئی ایک دوسرے پر زیادتی کر بیٹھتے ہیں. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان کے کہ جو صاحب ایمان ہوں اور نیک عمل والے ہوں. وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، اور ایسے لوگ بہرحال کم ہوتے ہیں، زیادہ تعداد میں نہیں ہوتے. وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، اس پر اچانک خیال آیا داؤد کو کہ یہ تو اصل میں سارا معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے در حقیقت مجھے متنبع کرنے کے لیے یہ ساری صورتحال جو پیدا فرمائی ہے. انہیں اپنے اس خیال کے اوپر پھر جو تنبع ہوا، فاستغفر ربہ، تو انہوں نے استغفار کیا اپنے رب سے. وخر راکعا واناب، اور وہ گر پڑے سجدے کے اندر، رکوع کہہ دیجئے، سجدہ کہہ دیجئے. راکعا، گر پڑا جھک کر، اور رجوع ہوا، اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے آپ کو پوری طریقے سے متوجہ کر لیا. یہ آیت سجدہ ہے. یہ جو بھی اسرائیلی روایت اس سلسلے میں آئی ہے اس کے ضمن میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر بھی موجود ہے اسی نوعیت کا، یعنی ان کا قول بھی موجود ہے. اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ مرفوع انہوں نے سنا ہو حضور سے، یا یہ کہ وہ صرف جو ہے روایت انہوں نے یہود سے سنی ہو اور اسی کو بیان کر دیا ہو، واللہ عالم.
لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے سورہ احزاب میں، حضور سے کہا گیا کہ اب آپ مزید شادی نہیں کریں گے، وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، وہاں پر بھی کوئی پردہ تو نہیں ڈالا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی خاتون جو ہے آپ کی طبیعت میں آمادگی پیدا ہو جائے کہ آپ اس سے نکاح کریں، لیکن اب آپ خواہ وہ آپ کو پسند بھی آ جائیں لیکن آپ اب نکاح نہیں کریں گے۔ تو یہ جو انسانی تقاضے ہیں، ظاہر بات ہے کہ انبیاء کا معاملہ جو ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا بشریت تو ان کے ساتھ ہوتی ہے اور بشری تقاضے بھی ہوتے ہیں، لیکن نبی معصوم ہوتا ہے اس معنی میں کہ ان کا اس طرح کا کوئی اگر خیال ہو بھی جائے تو اس کی تکمیل اللہ نہیں ہونے دیتا، حفاظت کر لیتا ہے، اسی کا نام ہے عصمت انبیاء۔ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ، تو ہم نے وہ جو بھی معاملہ تھا ہم نے معاف کر دیا اسے۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، اور وَحُسْنَ مآب، اور یقیناً ہمارے پاس داؤد کا لیے بہت اونچا مرتبہ ہے اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے، جہاں وہ جب لوٹ کر آئے گا تو بہت اعلیٰ مقام ہم عطا کریں گے۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے کہا کہ اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، تمہیں حاکم بنایا ہے۔ فاحکم بین الناس بالحق، تو لوگوں میں جو فیصلے کرو معاملات کے حق کے ساتھ کرو۔ ولا تتبع الہویٰ، اور دیکھو اپنی خواہش کی پیروی نہ کرو۔ فیضلک عن سبیل اللہ، اگر اپنی خواہش کی پیروی کرو گے پھر تو وہ تمہیں لازماً گمراہ کر دے گی، بھٹکا دے گی اللہ کے راستے سے۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید، یقیناً وہ لوگ جو بہک جاتے ہیں یا بھٹک جاتے ہیں اللہ کے راستے سے ان کے لیے تو بڑا سخت عذاب ہے۔ بما نسوا یوم الحساب، یہ بھٹکنا ہوتا اسی لیے ہے کہ انہیں آخرت یاد نہیں رہتی، بسبب اس کے کہ وہ بھول جاتے ہیں حساب کے دن کو۔ وہ یوم آخر اگر یاد رہے، آخرت کی زندگی کا یقین رہے تو پھر انسان جو ہے سیدھا رہتا ہے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، اور ہم نے جو کچھ کے آسمانوں میں زمین میں ہے اور جو کچھ ان کے مابین ہے اسے بیکار پیدا نہیں کیا۔ اب یہ وہی لفظ آ گیا ہے دوبارہ جو سورہ آل عمران میں تھا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اس کے علاوہ سورہ مومنون میں آ چکا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ تو یہ عبث اور بیکار کام کرنا اللہ کی شان سے بہت ہی سمجھیے کہ بعید ہے۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ گمان تو ان لوگوں کا ہے جنہوں نے کفر کیا ہے۔ فویل للذین کفروا من النار، تو ہلاکت اور بربادی اور تباہی ہے ان کافروں کے لیے آگ کی۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، ذرا یہ سوچیں کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے بنا دیں گے ویسا جیسا کہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے زمین میں فساد مچایا؟ یعنی یہ سوچو کہ دنیا میں کچھ لوگ ہیں نیکوکار ہیں، بھلائی کے کام کر رہے ہیں، کچھ ہیں بدماش ہیں، شریر ہیں، بد امنی پیدا کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، لوگوں پر ظلم کرتے ہیں۔ تو اگر آخرت نہ ہو تو پھر تو بڑا ظلم ہو گیا۔ یہ نیکوکار تو گھاٹے میں رہ گئے، بدماش عیش میں رہے، جن کے لیے کوئی اسکروپلز نہیں ہے، کوئی اصول نہیں ہے، ان کے لیے نہ دیانت ہے نہ امانت ہے، کچھ نہیں ہے۔ جہاں داؤ لگ جائے، جہاں ہاتھ پڑ جائے وہ حاصل کرنے کے لیے تیار ہے، اپنی تمام خواہشات کی جو ہے وہ تکمیل کرنے کے لیے ہر دم جو ہے وہ تیار ہیں، دیکھتے نہیں جائز ہے کہ ناجائز ہے، تو وہ تو پھر نفع میں رہے۔ اگر کوئی آخرت نہیں ہے تو پھر نفع میں وہ رہے، گھاٹے میں یہ رہے۔ جو بیچارے بچ بچ کر چلتے ہیں، کسی کا دل نہ میں دکھا دوں، کسی کا حق نہ مار لوں، کسی پر زیادتی نہ کر بیٹھوں، میں حلال کھاؤں، جائز کھاؤں، محنت سے اور سچ بولوں، جھوٹ نہ بولوں، وہ تو پھر گھاٹے میں رہیں گے۔ آخرت ہونا لازمی ہے، اس کا تو مطلب یہ کہ پھر دنیا بیکار پیدا ہوئی۔ اگر آخرت نہیں ہے تو پھر انسانی زندگی کا، خصوصاً انسان میں جو اخلاقی حص ہم نے پیدا کی ہے، یہی تو ہے جو حیوان میں اور انسان کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ ان کی جبلت ہے صرف، باقی کوئی اخلاقی حص ان کے اندر نہیں ہے، لیکن انسان کے اندر تو اخلاقی حص ہے، جبلت بھی ہے اور اخلاقی حص بھی ہے۔ تو اس اخلاقی حص کا نتیجہ کیا نکلا؟ الٹا نکل رہا ہے، تو نتیجتاً دلور ہونا چاہیے۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم اپنے متقی بندوں کو برابر کر دیں گے ان فاجروں اور فاسقوں کی؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب ہے قرآن جو ہے نبی ہم نے آپ پر نازل کی ہے، مبارک، بہت بابرکت ہے۔ یہ برکت کے لفظ کو یہاں سمجھ لیجئے، برکہ عربی زبان میں کہتے ہیں کسی شے میں سے اس کے خیر کو نکالنے والی شے، وہ برکت ہے۔ کوئی شے پوٹینشلی آپ میں ہے لیکن یہ کہ وہ ڈورمنٹ پڑی ہوئی ہے، سوئی ہوئی ہے، اور اس کو آپ ایکسپلائٹ نہیں کر رہے، استعمال نہیں کر رہے، آپ کو اس کا شعور بھی نہیں ہے، احساس بھی نہیں ہے۔ کوئی شے جو آپ کو اس کا احساس دلا دے، پھر آپ اپنی اس صلاحیت کو استعمال کریں، ایکسپلائٹ کریں، اسے بروئے کار لائیں، وہ شے برکت والی ہوئی۔ تو یہ لفظ آتا ہے قرآن مجید میں یا تو بام مبارکہ،
باران رحمت، بارش برستی ہے، زمین میں وہ پوٹینشل رویدگی موجود ہے، ڈورمنٹ ہے، بیج پڑے ہوئے ہیں، پانی آتا ہے، جذب ہوتا ہے، آسموسس شروع ہوتا ہے، پانی داخل ہوتا ہے بیج کے اندر، وہاں کو حرکت شروع ہوتی ہے، اب وہاں سے وہ جو رویدگی نکل رہی ہے اور وہ بیج جو ہے اس سے اب 2 پتیاں نکلی ہیں، تو مام مبارکہ۔ اسی طرح یہ کتاب مبارک ہے اس معنی میں کہ انسان کے اندر اللہ نے جو خیر ودیت کیا ہوا ہے، موجود ہے، اس کی روح میں ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے، وہ ہے تمہارے اندر، لیکن یہ کہ وہ ڈورمنٹ ہے، اس کو نکال کر برآمد کرنا، اس کو سامنے لانا، اس نیکی کو بروئے کار لانا، اس روح کی اور روحانیت جو ہے اس کی نشو و نما، اس کا پروان چڑھنا، یہ اس کتاب کا نتیجہ ہے۔ تو یہ کتاب مبارک ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ مبارک ہے، بابرکت ہے، تاکہ وہ تدبر کریں اس کی آیات پر، اور تاکہ جو ہوش مند لوگ ہیں وہ اس سے سبق حاصل کریں۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سلیمان، اور ہم نے داؤد کو سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا، نعم العبد، بہت ہی اچھا بندہ تھا ہمارا، انہ اواب، اور یقیناً وہ بھی ہماری طرف رجوع کرتا رہتا تھا، ہماری طرف ہی رجوع رہتا تھا، توجہ رکھتا تھا، دھیان ہمارے ساتھ لگائے رکھتا تھا۔ اذ ورد علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، جب یہ کہ شام کے وقت ان کے سامنے پیش کیے گئے، یعنی جیسے انہوں نے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے اپنی فوجوں کی انسپیکشن کی تھی، تو وہ فوجیں کہ جو انسانوں کی بھی تھی، جنوں کی بھی تھی، یوزعون، ان کی ریجیمنٹس بنائی گئی تھی، بٹالینز بنائی گئی تھی، اس میں پرندے بھی تھے۔ اسی طریقے سے اب جو گھوڑے رکھے ہوئے تھے جہاد کے لیے، ظاہر بات ہے کہ گھوڑے، کیولری جو ہے وہ تو زمانے میں اصل شے تھی، تو اس کو انہوں نے جو شام کے وقت انسپیکشن پریڈ کوئی ہوئی گھوڑوں کی، تو وَإِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ، جو بہت ہی عمدہ، بہت اعلیٰ نسل والے، بہت عمدہ جو گھوڑے تھے، ان کو اس کے سامنے پیش کیے گئے، معائنہ کر رہے تھے حضرت سلیمان۔ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي، ہوا یہ کہ اس میں کچھ دیر ہو گئی، شام کا وقت تھا اور سورج جو ہے وہ غروب ہو گیا، عصر کی نماز ان کی قضا ہو گئی، جیسے کہ حضور کی عصر کی ایک نماز قضا ہوئی تھی غزوہ احزاب میں، اور اس پر حضور نے لعنت فرمائی تھی پھر کفار پر کہ ان کی وجہ سے ہماری آج عصر کی نماز، اور خاص طور پر جس کو صلاۃ الوسطیٰ عام طور پر چونکہ گمان ہے، وہ آج ہماری قضا ہو گئی، تو عصر کی نماز ان کی قضا ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ جو حب الخیر، یہ خیر ہے نا، یہ گھوڑے جو ہیں یہ خیر ہے، دولت ہے، ایک آدمی کی بہت اچھی جو ہے پونجی ہے، اس کی محبت نے، انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، میں اس کی محبت میں اتنا مصروف ہو گیا، اتنا مشغول ہو گیا کہ اپنے رب کا ذکر جو ہے وہ بھول گیا۔ حتی توارت بالحجاب، حتی توارت الشمس بالحجاب، یہاں گویا کہ سورج کا لفظ محذوف ہے، یہاں تک کہ سورج جو ہے وہ تو چھپ گیا، اوٹ میں آ گیا۔ ردوہا علیہ، تو اس میں انہوں نے کہا کہ ذرا واپس لاؤ ان گھوڑوں کو۔ فطفق مسم بالسوق والاعناق، تو اب وہ لگا تلوار مارنے ان کی گردنوں پر اور ان کے پیروں پر۔ اس کو سمجھنا چاہیے کہ غلبہ حال میں یہ کیفیت ہوئی، اس کی بھی تعویل کرنے کی بہت کوشش کی گئی کہ نہیں وہ تو پوچھنے کے لیے ان کی گردن گویا کہ اور ان کو چوم چاٹ رہے ہیں، تو انہوں نے جو ہاتھ چلائے تھے ان کی گردن اور جو ان کے پاؤں، جیسے کہ آدمی جب یعنی بہت ہی گھوڑا بہت اعلیٰ نسل کا ہو تو آپ ہاتھ پھیرتے ہیں اس کے اوپر، تو اس سے ایک اپنائیت کا احساس اس کے اندر بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ جو نہیں، یہ بات نہیں ہے، بات سیدھی وہی ہے کہ جو یعنی خام خواہ اس میں ضرورت نہیں ہے، جیسے کہ غلبہ حال کسی وقت ہو جاتا ہے، خام خواہ تعویل کی کیا ضرورت ہے۔ جیسے حضرت عمر کا معاملہ ہو گیا تھا کہ غزوہ احد میں تلوار پھینک کر بیٹھ گئے، جب محمد ہی قتل ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب اور کس کے لیے لڑنا ہے؟ حالانکہ لڑنا تو اللہ کے لیے تھا، محمد کے لیے تو نہیں لڑنا تھا، لیکن ایک کیفیت طبیعت ہوتی ہے، ایک وقت میں احساسات اور جذبات کا ایسا غلبہ ہو جاتا ہے۔ وہی غلبہ ان پر ہوا ہے حضور کے انتقال کے وقت، وہ بھی تلوار کھینچ کے بیٹھ گئے تھے کہ جو شخص کہے گا کہ محمد کا انتقال ہو گیا گردن اڑا دوں گا۔ وہ تو پھر حضرت ابو بکر آئے ہیں، انہوں نے پھر آ کے خطبہ دیا ہے، اور خطبے میں وہ آیت بھی پڑھی ہے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، اور ساتھ ہی پھر انہوں نے یہ خطبہ دیا کہ مَن كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ وَمَن كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ۔ کوئی شخص اگر محمد کو پوجتا تھا، محمد کی عبادت کرتا تھا، تو سن لے محمد کا انتقال ہو گیا، اور جو کوئی اللہ کو پوجتا تھا اور اللہ کی بندگی کرتا تھا، اس کو جان لینا چاہیے اللہ پر کبھی موت واقع نہیں ہوگی، وہ زندہ رہنے والا ہے۔ تو یہ غلبہ حال کی ایک کیفیت ہے کہ اسی کیفیت میں کہ میری یہ نماز جو ہے یہ چھوٹ گئی ہے،
بہرحال یہ دونوں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ۔ اس معاملے میں تو ایک جو ہے یعنی مرفوع حدیث موجود ہے جس کا کہ اب ذکر ہو رہا ہے یہاں پر، حضرت سلیمان سے ایک اور بھی ایک موقع پر اسی طریقے کا کہ خطا کہہ دیجئے، جیسے کہ خطا حضور سے ہو گئی تھی، سورہ کہف میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب سوال کیا گیا بتائیے کون ہیں اصحاب کہف، کون تھے، ان کا واقعہ کیا ہے، اور وہ ذوالقرنین کون، آپ کہتے ٹھیک ہے میں کل بتا دوں گا، اس لیے کہ روزانہ حضرت جبرائیل آتے تھے، میں پوچھ لوں گا اور مجھے جواب مل جائے گا، میں تمہیں دے دوں گا۔ لیکن کئی دن تک حضرت جبرائیل نہیں آئے۔ اب پھر دیکھیے کہ آپ کی جان جو ہے وہ ضیق میں آ گئی کہ نہیں آ گئی، لوگوں نے تالیاں پیٹ دی، بس چھٹی گم ہو گئی، کہاں ہے اب تمہاری وہ وحی، اور کہاں تمہارے پاس وہ ذریعہ علم۔ اس کے بعد پھر وحی نازل ہوئی تو ساتھ ہی وہ آیت بھی سورہ کہف میں نازل ہوئی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ آئندہ کبھی اے نبی کسی بھی کام کے بارے میں کبھی ہرگز یہ نہ کہیے گا یہ کام میں کل کر دوں گا مگر اس استثناء کے ساتھ اگر اللہ نے چاہا، انشاءاللہ، اگر انشاءاللہ میرا ارادہ ہے انشاءاللہ میں یہ کام کر دوں گا، انشاءاللہ کے بغیر۔ ہم لوگ جو کہتے رہتے ہیں تو ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اس پر پکڑا جائے ہمیں، لیکن جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو عظیم شخصیات ہوتی ہیں، تو ان کے لیے یہ معاملہ جو ہے وہ اتنا ہی سخت ہوتا ہے اللہ کا، پھر ان کی گرفت بھی ہوتی ہے تو چھوٹی چیز پر ہوتی ہے، بڑے لوگوں کی چھوٹی چیز پر بھی بڑی سخت گرفت ہوتی ہے، یہ قاعدہ قانون ہے۔ تو اسی طرح کا معاملہ انشاءاللہ ہی کہنے کا معاملہ ہو گیا ہے کہ جو بھول گئے یا کسی وجہ سے حضرت سلیمان کا اصل میں ان کا کوئی معاملہ ہوا، اپنے کچھ سپہ سالاروں سے ناراض ہوئے ان سے، اور انہوں نے سمجھا کہ شاید تم یہ سمجھتے ہو کہ میری جو طاقت اور حکومت ہے وہ تمہارے ہی بل پر قائم ہے، میں آج اپنی تمام ازواج کے پاس جاؤں گا اور ان سب سے میں صحبت کروں گا اور سب سے جو ہے وہ اولاد ہوگی، اور میرے اتنے جو ہیں وہ جوان ہاتھ پھر پیدا ہو جائیں گے تاکہ یہ کہ میں تمہارا شاید اتنا پھر میں دستے نگر نہ رہوں۔ اس طرح سے انہوں نے کچھ کہا اور ساری اس ایک رات میں اپنی تمام بیویوں کے ساتھ انہوں نے صحبت کی، لیکن یہ کسی بیوی کو حمل نہیں ہوا، ایک کو ہوا تو اس کا بھی کوئی بچہ جو ہے ادھورا سا، وہ 7 ماسا ہوگا 6 ماسا ہوگا، وہ پیدا ہوا، دائی نے لا کر ان کے تخت پر رکھ دیا، اور شاید اس کا چرچا بھی ہو گیا تھا کہ انہوں نے یہ بات کہی تھی، تو اب پورے گویا کے درباریوں میں بھی اس کی شہرت تھی کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ، تو اس معاملے میں انہیں کچھ سبکی اٹھانی پڑی، وہ ہے وہ واقعہ جو یہاں بیان ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور اسی طرح ہم نے فتنے میں ڈالا تھا سلیمان کو، وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، اور ہم نے اس کے تخت پر ایک ایسا جسد لا کر لوتھڑا سا ڈال دیا تھا، وہ دائی نے لا کر ڈالا کہ یہ وہ آپ کی جو تھی قسم، اس کا یہ نتیجہ ہے اللہ کی طرف سے۔ لیکن یہ کہ بہرحال انہوں نے اس پر بھی توبہ کی، بلکہ یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ فرشتے نے یاد بھی دلانے کی کوشش کی انہیں کہ انشاءاللہ کہیے، لیکن کیا اس وقت کیا کیفیت تھی ان کی جذباتی کہ انہوں نے وہ بات نہیں کہی، اور اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے گویا کہ تنبیہ کرنا ضروری سمجھا۔ قال رب اغفر لی وہب لی ملکا، اب اس پر انہوں نے اللہ سے اناب رجوع کیا اور دعا کی پروردگار مجھے معاف فرما دے میری خطا، وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما تیرا جو مجھ پر کرم ہے اور میرے والد پر جو کرم تو نے کیا، جو ہم دونوں پر احسانات کیے ہیں، یہ دعا ہم پڑھ چکے ہیں، رب اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا، یہ حضرت سلیمان کی دعا پہلے آ چکی ہے۔ وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ جو میرے بعد کسی اور کے لیے ممکن نہ ہو۔ اور یہ واقعہ ہے کہ ان کی جو حکومت تھی وہ جنات پر بھی تھی، ان کی حکومت ہوا پر بھی تھی، ان کا قانون پرندوں پر بھی چل رہا ہے، اس اعتبار سے واقعتاً یہ مثالی ہے ایک معاملہ، لا ينبغی لأحد من بعدی، میرے بعد پھر کسی اور کو اس طرح کی حکومت نہ ملے، تو اس طرح کی حکومت پھر اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو نہیں دی۔ اللہ نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا، انک انت الوہاب، یقیناً تو ہی ہے دینے والا عطا کرنے والا۔ فسخرنا له الریح تجری بامرہ رخاء حیث اصاب، تو ہم نے ہوا کو بھی اس کے لیے مسخر کر دیا، اس کے حکم پر وہ چلتی تھی، اس کے حکم سے چلتی تھی بڑی ہی نرمی اور آہستگی کے ساتھ جہاں بھی وہ پہنچنا چاہتا تھا، یعنی ہوا کی ڈائریکشن بھی ان کے اختیار میں، اور وہ ہوا جو ہے پھر ان کے سفینوں کو لے کر سمندروں کے اندر بھی جدھر وہ جانا چاہتے تھے وہ آرام کے ساتھ لے کر جاتی تھی۔ وشیاطین کل بناء وغواص، اور ہم نے مسخر کر دیے تھے اس کے لیے وہ شیاطین یعنی جنات، کل بناء جو سب کے سب بنانے والے تھے، عمارتوں کے بنا، بنا کہتے ہیں معمار کو، بنا حسن البنا شہید رحمۃ اللہ علیہ ان کا خاندانی پیشہ جو ہے وہ تعمیر، وہ معمار خاندان سے تھے،
اور عربوں میں کوئی اس میں آر نہیں ہوتا. آپ سعودی عرب میں جائیں گے سقا، اب وہاں پہ کوئی صاحب ہوں گے جن کے جد امجد جو ہے وہ حرم کے اندر کہیں پانی پلاتے تھے لوگوں کو، ساقی کے کام کر سقا، وہ اپنے نام کے ساتھ سقا لکھتے، انہیں کوئی وہ نہیں. خباز نان بھائی خاندان چلا رہا ہے، خبازوں کا خاندان ہے، نان بھائی ہے. تو کام کے اندر تو پیشے میں عیب نہیں رکھیے نہ فرحات کو نام، سیدھی سی بات ہے. تو وہ بننا، وہ ان کے لیے تھے معمار، وغواص اور غوطہ خور، غوطہ کرنے والے، سمندروں میں غوطہ لگا کر اور وہاں سے موتی وغیرہ نکالنے والے. وآخرین مقررین فی الاسفاد، جو لوگ تو رہتے تھے، اور کچھ اور قوم ہوتی تھی کہ جو جکڑی ہوئی زنجیروں میں. یہ جنات کی طاقت جو ہے ایک نفری وہ ہوتی تھی جو رکھی رہتی تھی کہ جہاں ایمرجنسی میں ضرورت ہو تو پھر ان کو وہاں سے استعمال کیا جائے. ھذا عطاؤنا، اور ہم نے ان سے کہہ دیا تھا اے سلیمان یہ ہماری عطا ہے تمہارے لیے، فمنن او امسک، چاہو تو یہ تقسیم کرو لوگوں کے اندر، لوگوں پر احسان بھی کرو، اور چاہو تو اپنے پاس رکھو بغیر حساب. بہرحال ہم نے اس پر حساب کوئی نہیں رکھا، ہم تم سے اس پر کوئی حساب نہیں لیں گے. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، اور یقیناً اس کے لیے ہمارے پاس بہت اونچا رتبہ بھی ہے اور بہت عمدہ ٹھکانہ بھی ہے. جب وہ لوٹ کر آئیں گے تو ان کو وہاں پر بہت عمدہ ٹھکانہ ملے گا. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، اور ذرا یاد کیجئے، ذکر کیجئے حضرت ایوب کا علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارا بندہ ایوب، جب اس نے پکارا اپنے رب کو، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ شیطان نے مجھے چھوت لگا دی ہے، بڑی تکلیف اور ایذا اور تکلیف، اور اس کی بیماری تھی، جلدی کوئی بیماری تھی جس کی وجہ سے سارا جسم جو ہے گل گیا تھا، اور اس درجے اس میں کوئی تعفن بھی تھا، کیڑے بھی پڑ گئے تھے کہ ان کی اہلیہ، بیوی، بچے ایک وقت تک تو انہوں نے خدمت کی جب تک کی، پھر بعد میں آ کر سب ہمت ہار کر ان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے. تو گویا کہ اس قسم و پرسی کے عالم میں پھر انہوں نے یہ دعا کی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ارکض برجلک، ذرا اپنا پاؤں مارو زمین پر، ھذا مغتسل، یہ اب تمہارے اس ایڑی کے جو زور سے جو چشمہ ہم نے نکال بہایا ہے، یہ تمہارے نہانے کے لیے ہے، بارد و شراب، ٹھنڈا ہے، اور پینے کے لیے بھی ہے. تو شاید جس کو ہم کہتے ہیں گندھک کا کوئی چشمہ نکل آیا ہو، جو کہ جلدی امراض کے لیے چشمے ہوتے ہیں جہاں جاتے ہیں لوگ، جلدی امراض کے لوگ جا کر وہاں جا کر نہاتے ہیں تو اس سے شفا ہوتی ہے. تو اللہ نے اس کے اندر وہ شفا ان کے لیے رکھ دی، وہ ٹھیک ہو گئے. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ، اب پھر ان کی اولاد بھی اور ان کی اہل و عیال سب واپس بھی آ گئے، اور یہ کہ مزید بھی ہم نے انہیں اور اہل و عیال عطا کیے. مِثْلَهُم مَّعَهُمْ رحمتًا مِنَّا، یہ سب ہماری جانب سے رحمت کا مظہر تھا، وذکریٰ، اور یاد دہانی اور نصیحت، لِأُولِي الْأَلْبَاب، ہوش مند لوگوں کے لیے. وَخُذْ بِيَدِكَ رِزْقًا، کسی موقع پر اپنی بیوی سے ناراض ہو کر ان کہا تھا کہ میں تمہیں 100 کوڑے لگاؤں گا یا 100 تمہیں ماروں گا کمچیاں، تو غصے میں آ کر اب وہ قسم کھا لی اس کے اوپر. لیکن یہ کہ اب جب ٹھیک ہو گئے، بیوی بھی آ گئی، اب کیا کریں، وہ اس قسم توڑیں یا اس قسم کا کیا شکل کریں. تو اللہ نے اس کے لیے بھی انہیں ایک شکل بتا دی کہ سینکوں کا ایک تھبا لے لو، جیسے جھاڑواں ہوتی تھی پرانے زمانے میں، تو اس میں وہ 100 اگر سینکیں ہیں تو وہ لے لو. خذ بیدک ضغثا، تم لے لو اپنے ہاتھ میں سینکوں کا ایک مٹھا، فاضرب بہ، اور اس سے ایک ضرب لگا دو، ولا تحنث، اس سے یہ کہ تمہاری وہ قسم ٹوٹے گی نہیں، وہ 100 وہ جو ہے کمچیاں ایک ہی مرتبہ لگ جائیں گی. انا وجدناہ صابرا، ہم نے اسے اپنا صبر کرنے والا بندہ پایا. نعم العبد، کیا ہی عمدہ وہ اچھا بندہ تھا ہمارا. انہ اواب، یقیناً وہ بھی ہماری طرف رجوع کرنے والا انسان تھا. واذکر عبادنا ابراہیم واسحاق ویعقوب اولی الایدی والابصار، اور تذکرہ فرمائیے ہمارے بندوں ابراہیم کا اور اسحاق کا اور یعقوب کا، وہ بھی تھے بڑے ہاتھوں والے، یعنی بڑے ان کے یعنی قوتوں والے، والابصار، اور آنکھوں والے، مشاہدہ بھی، غور و فکر بھی، ہاتھوں والے بھی، طاقت والے بھی. انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، ہم نے ان سب کو خالص کر لیا تھا ایک خالص شے کے لیے. ایک خالص شے کون سی ہے؟ آخرت کے گھر کی یاد دہانی. یعنی وہ لوگوں کو ہمیشہ متوجہ کرتے رہتے تھے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. انا اخلصناہم بخالصۃ، ایک خالص شے کے لیے ہم نے انہیں خالص کر لیا تھا. یعنی ان کی زندگی میں اب ایک ہی، جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ جو اللہ کا بندہ اس مقام پر پہنچ جائے، پھر واقعہ یہ ہے کہ اسے دنیا کی دولت سے دلچسپی نہیں، دنیا کی کسی اور دوسری چیز کی طرف رغبت نہیں. اس کے وقت کا، اس کا ایک ایک منٹ، اس کی توانائی جو بھی اللہ نے اس کو دی ہے، اس کا خون کا ایک ایک قطرہ وقف ہو جاتا ہے پھر اس کام کے لیے کہ خلق خدا کو خدا کی طرف بلائے، اللہ کی طرف بلائے، اور انہیں بچائے آخرت کے انجام سے، برے انجام سے. اس کے سوا کیا ہو؟ جیسے ہمارے
شیخ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ آئے تھے ہندوستان میں، اگر اس وقت آ کر بیٹھے ہیں اجمیر میں، جبکہ اجمیر ابھی جو ہے وہ کفر کا گڑھ تھا، راجپوتوں کا مرکزی مقام، اس لیے کہ شیخ علی حجویری جو لاہور میں ہیں، جن کو داتا گنج بخش کہتے ہیں، وہ تو اس وقت آئے ہیں لاہور میں جبکہ لاہور اسلامی حکومت میں شامل ہو چکا تھا۔ لیکن یہ کہ یہ معین الدین اجمیری، کیونکہ ابھی تک مسلمانوں کی حکومت وہاں تک نہیں پہنچی تھی، جو سمجھیے اجمیر جو ہے وہ تو راجپوتوں کا گڑھ، اور اس میں جو ہے وہاں جا کر بیٹھ کے اللہ کا بندہ اور دعوت دے رہا ہے، وہ کاروبار تو وہ کرنے نہیں آئے تھے وہ، بلکہ یہ کہ اللہ کی طرف بلانا۔ تو اس کے لیے ہم نے خالص کر لیا تھا، جو بھی اللہ کا بندہ اپنے آپ کو اس کے لیے خالص کر لے وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے مصطفین میں سے ہو جاتا ہے، وہ لفظ آگے آ رہا ہے، انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار وانہم اننا لمن المصطفین الاخیار، اور یقیناً وہ ہمارے ہاں، ہمارے نزدیک وہ بڑے چنے ہوئے لوگ ہیں، اچھے لوگوں میں سے، نیک لوگوں میں سے چنے ہوئے لوگ، چنیدہ لوگ۔ جو شخص اپنی زندگی کا ہدف اسی کو بنا لے، مقصد اسی کو بنا لے، جینا مرنا اسی کے لیے ہو جائے، تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پر اس کا اونچا مقام ہے۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا کے اور ذکر کیجئے اسماعیل کا بھی اور یسع، اب ان کے بارے میں صحیح طور پہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ دو جو ہیں یسع اور ذوالکفل کے بارے میں تو میں عرض کر چکا ہوں کہ ایک گمان یہ ہے، اور مجھے اس سے اتفاق ہے کہ یہ گوتم بدھ کی طرف اشارہ ہے، وہ اللہ کے نبی تھے۔ ذوالکفل پہ یہاں فے سے بدل گیا ہے، کپل وستو کا شہزادہ، سدھارتھا گوتما بدھا، بدھا تو اصل میں اس کا لقب ہے جو بعد میں بن گیا ہے، سدھارت اس کا نام تھا، سدھارتھا گوتما بدھا، اور کپل وستو کی ریاست تھی، اس کا یہ شہزادہ تھا۔ وَكُلُّ مِنَ الْأَخْيَارِ، یہ سب کے سب بھی بڑے ہی عمدہ لوگوں میں سے تھے۔ ھَذَا ذِکْرٌ، یہ ایک ذکر ہے، یہ ایک تذکرہ ہے۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ حُسْنَ مآب، اور یقیناً ان متقین کے لیے، تمام متقین کے لیے بہت ہی اچھی جگہ ہے لوٹنے کی، آنے کی، اچھا ٹھکانہ ہے۔ جنات عدن، وہ باغات کے جو رہنے والے ہوں گے، ریزیڈنشل ہوں گے، بسنے والے، مفتحۃ لہم الابواب، جن کے دروازے ان کے لیے کھلے رکھے گئے ہوں گے۔ یہ اس سے بھی آگے بھی آئے گا سورہ زمر میں بھی کہ جنتوں کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے دروازے کھلے ہوں گے جنتیوں کے استقبال کے لیے، جیسے کہ مہمان کے لیے جب آپ کو ان کا استقبال کرنا ہو تو یہ تو نہیں کرتے دروازے بند کر کے بیٹھ جائیں کہ وہ آ کے دستک ہی دے گا کبھی کھولیں گے، اس کا تو انتظار ہو رہا ہوتا ہے، تو دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ لیکن جہنم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب مجرم پہنچ جائے گا، جیسے جیل کا دروازہ ہوتا ہے، جب وہاں پہنچ جائے گا پھر وہ دروازے کھولے جائیں گے۔ یہ مضمون جو ہے سائملٹینیس کنٹراسٹ کی شکل میں جو ہے وہ آئے گا سورہ زمر میں، ان کے لیے دروازے کھلے رکھے جائیں گے جنات عدن کے، متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ، اور اس میں وہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے اور وہ آرڈر دیں گے، یدعون آرڈر دیں گے، مانگیں گے، طلب کریں گے اس میں بفاکہۃ، میوے بھی، کثیرۃ کثرت سے، وشراب، اور مشروبات بھی، عمدہ سے عمدہ مشروبات۔ وعندہم قاصرات الطرف اتراب، اور ان کے پاس ہوں گی ایسی ان کی بیویاں کہ جو نیچی نگاہ والی ہوں گی اور ہم عمر ہوں گی۔ ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے حساب کے دن۔ ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، اور یہ ہوگا ہمارا رزق، ہمارا عطا کردہ دی ہوئی چیزیں اب یہ کبھی ختم نہیں ہوں گی، یہ نہ سمجھنا کہ یہ نعمتیں ختم ہو جائیں گی، یہ باقی رہیں گی ہمیشہ ہمیشہ۔ ھذا وان للطاغین لشر مآب، یہ تو ہے اہل جنت کا معاملہ، لیکن جو سرکش تھے، جو باغی تھے ہمارے، ان کے لیے ہے برا لوٹنے کا مقام، بری جگہ، جہنم یصلونھا، جس میں وہ داخل ہوں گے، فبئس المہاد، اور وہ بہت ہی برا بچھونا ہوگا۔ ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق، اور کہہ دیا جائے گا یہ ہے اب وہ جس کا وعدہ تم سے کیا گیا تھا، فلیذوقوہ، اب وہ اس کو چکھیں۔ حمیم، جو کیا ہوگا وہاں گرم پانی ہوگا، غساق، زخموں کا دھون، جو زخموں کو صاف کرتے ہیں جس پانی سے، پھر اس میں پیپ ہے یا کچھ اور چیزیں ہیں کہ جن سے انسان کی طبیعت ابا کرتی ہے۔ وآخر من شکلہ ازواج، اور اسی طرح کی اور چیزیں بھی جو ان کو دی جائیں گی کھانے اور پینے کے لیے، وہ اسی طرح کی چیزیں ہوں گی، گھناؤنی اور بد ذائقہ۔ ھذا فوج مقتحم معکم، اب وہ جو جہنم میں جو لوگ پڑے ہوئے پہلے سے، جب ایک قوم آئی پھر دوسری آئی، جو نئی قوم آئے گی تو پہلے والے جو ہے وہ کہیں گے اب تو پہلے یہاں مصیبت میں ہیں، جگہ بھی یہاں نہیں ہے، تنگی ہے، حبس بھی ہے، یہ بھی ہے، اب یہ ایک اور چلی آ رہی ہے فوج۔ ھذا فوج مقتحم معکم، ایک اور فوج آ رہی ہے کہ جو تمہارے اوپر دھسی چلی آ رہی ہے۔
لا مرحبا بہم، ان کے لیے کوئی کشادگی نہ ہو، کوئی مرحبا نہیں ان کے لیے. مرحبا یہ ان کے کہنے کا ایک وہ تھا، گریٹنگ کا مرحبا، مرحبا یعنی آئیے آئیے، آپ کے لیے کشادگی ہے، ہر جگہ آپ کے لیے یہاں سہولت ہے. وہ کہیں گے لا مرحبا بہم، اب یہ نئے آنے والوں کے لیے یہ نئی انسٹالمنٹ آ رہی ہے جہنمیوں کی، یہاں کوئی ان کے لیے جگہ نہیں. انہم صالوا النار، یہ ہیں گھسے آنے والے آگ میں. قالوا بل انتم، وہ آنے والے کہیں گے نہیں تم، لا مرحبا بکم، تمہارے لیے نہ ہو کوئی کشادگی، تمہارے لیے کوئی مرحبا نہ ہو. انتم قدمتموہ لنا فبئس القرار، یہ تو تم لوگ ہو جنہوں نے یہ سارا سامان ہمارے لیے فراہم کیا ہے. تم ہم سے پہلی نسل ہو، تم نے وہ سارے جو ہے غلط طور طریقے ایجاد کیے تھے، تم نے وہ عقائد جو ہے وہ ہمیں سکھائے تھے. ہم تو تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے، تمہاری پیروی کرنے کی وجہ سے یہاں تمہارے اس جہنم میں آئے ہیں. بل انتم قدمتموہ لنا فبئس القرار، تو یہ بہت ہی بری جگہ ہے رہنے کی، ٹھہرنے کی. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار، اور وہ کہیں گے پروردگار جن لوگوں نے ہمارے لیے یہ چیزیں کی اور ہمیں ان راستوں پر ڈالا، اور ان کو تو اور عذاب دے، اضافہ کر ان کے عذاب میں، ضعفا دگنا عذاب آگ کا. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، وہ کہیں گے یہ کیا بات ہے، ہم یہاں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ لوگ تھے جنہیں ہم سمجھتے تھے بڑے گھٹیا لوگ، ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، کمی کاری لوگ تھے، وہ محمد پر ایمان لے آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہم تو ان کو استہزائی کرتے رہے. وہ یہاں نظر نہیں آ رہے آپ کے پاس، ظاہر بات ہے وہ تو جنت میں گئے، وہ یہاں تھوڑا ہی ہوں گے. تو وما لنا لا نرى رجالا، اور کیا ہوا ہے کہ ہم نہیں دیکھ رہے ان لوگوں کو، وہ یہاں نظر نہیں آ رہے کہ جن کو ہم کنا نعدهم من الاشرار، جنہیں ہم برے لوگ سمجھتے تھے. اتخذناہم سخریا، کیا ہم نے ان کو صرف ایسے ہی جو ہے ایک یعنی ہنسی ٹھٹا بنا لیا تھا. ام زاغت عنہم الابصار، یا ہماری نگاہیں جو ہیں ان سے کج ہو گئی ہیں، دیکھ نہیں پا رہی ہیں، ہم انہیں دیکھ نہیں پا رہے، ہماری نگاہیں جو ہیں ان سے چوک رہی ہیں. ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، تمہیں یقین رکھنا چاہیے کہ یہ سب کچھ جو ہم بیان کر رہے ہیں حق ہے. یہی جھگڑا اور یہی جو ہے ان جہنمیوں کے مابین یہی تکرار ہوگی. قل انما انا منذر، کہہ دیجئے نبی کہ میں تو بس ایک منذر ہوں، خبردار کرنے والا. وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، نہیں ہے کوئی الہ معبود سوائے ایک اللہ کے جو الواحد ہے، اکیلا ہے اور قہار ہے، پوری طرح چھایا ہوا ہے. رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، وہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے، مالک ہے، اور جو کچھ ان کے مابین ہے اس کا بھی العزیز ہے، زبردست، اور الغفار ہے، بخشنے والا. قل هو نبأ عظیم، میں نبی کہہ دیجئے یہ ایک بہت بڑی خبر ہے جو محمد لے کر آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہی لفظ ہے کہ اس سے آخری پارہ شروع ہوتا ہے، اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون ھذا نبأ قل هو نبأ عظیم انتم عنہ معرضون، اور تم اس سے اعراض کر رہے ہو. بہت بڑی خبر ہے تمہارے لیے یہ بہت ہی فیصلہ کن بات ہے، لیکن یہ کہ تم اعراض کر رہے ہو. ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، اور مجھے کچھ معلوم نہیں ہے کہ ملأ اعلی میں کیا اختلافات ہو رہے ہیں. یہ لفظ نوٹ کر لیجئے، اس کا ذکر سورہ زمر میں بھی آئے گا کہ فرشتوں کی آراء بھی مختلف ہوتی ہیں، اور وہ بھی کسی کی رائے ہوگی کہ اب عذاب بھیج دیا جانا چاہیے، کوئی سوچتا ہوگا کہ نہیں ابھی اور تاخیر ہونی چاہیے. تو اس طرح سے آپس میں کچھ گفتگو کرتے ہیں. ہوتا وہ ہے جو آخری فیصلہ اللہ کرتا ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ بھی عاقل ہستیاں ہیں، تو ان کا بھی ان کے ہاں جو ہے وہ کوئی آراء ہوتی ہے، تو آراء کے اندر کبھی کبھی اختلاف بھی ہو جاتا ہے. ما کان لی من علم بالملأ الاعلی، میرے پاس کوئی علم نہیں ہے ملأ اعلی میں فرشتے جو ہیں وہ کس کس چیز میں اختلاف کر رہے ہیں. اذ یوحى الی ان یوحى الی الا انما انا نذیر مبین، مجھے تو بس یہ میری طرف وحی کیا گیا ہے کہ میں ہوں صرف واضح طور پر خبردار کر دینے والا. اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، اب مصحف میں یہ آخری اور 7ویں مرتبہ یہ قصہ ابلیس و آدم آ رہا ہے، 7th time and the last time. جب کہا تھا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں ایک بشر من طین، ایک انسان بنانے والا ہوں مٹی سے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کی تخلیق مکمل کر لوں، درست کر دوں، ٹھیک بنا چکوں، نک سک سے درست کر دوں، اس کو فنیشنگ ٹچز دے دوں. تسویہ اس معنی میں آتا، تخلیق تسویہ. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، تو تخلیق کے بعد تسویہ ہے. یہ وہاں انشاءاللہ اس پر تفصیل سے بات ہوگی. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اسے پورا بنا لوں،
وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں۔ اب یہ روح ہی کو ضرور نوٹ کیجئے، اور فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو گویا کہ مسجود ملائک ہونا آدم کا اس روح ربانی کی بنیاد پر ہے۔ اس سے پہلے وہ آدم جو بھی کچھ ہے، جب تک یہ روح نہیں پھونکی گئی ہے اس وقت تک وہ مسجود نہیں ہے۔ اس کا رتبہ مقام جو بھی ہے وہ اس روح ربانی کی وجہ سے جو اس میں پھونکی گئی ہے۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، یہ آیت جو کہ تو پہلے بھی آ چکی ہے، کس قدر زور ہے، سجدہ کیا تمام فرشتوں نے، سب کے سب نے جمع ہو کر، اکٹھے ہو کر، الا ابلیس، نہیں کیا ابلیس نے۔ استکبر وکان من الکافرین، اس نے استکبار کیا، گھمنڈ کیا، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا یا کافروں میں سے تھا، پہلے ہی سے اس میں کفر تھا، چھپا ہوا تھا، تکبر تھا، چھپا ہوا تھا، اب وہ کفر اور تکبر جو وہ سامنے آ گیا، جیسے منافقین کا نفاق غزوہ احزاب کے موقع پر ان کی زبانوں پر آ گیا۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اور کہا اللہ نے، اے ابلیس کیا ہوا تجھے، کس چیز نے منع کیا، کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے اس کو جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اب یہ یدیہ جو ہے یہ خاص طور پر قابل غور ہے، دونوں ہاتھوں سے بنانے سے کیا مراد ہے؟ یا تو قرآن میں ایدی بھی آتا ہے، اپنے ہاتھوں سے، ایدی نہ، تو وہ تخلیق جو ہم نے ان کے لیے جو بنائے ہیں، چوپائے بنائے، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، ہم لہا مالکون، یہ سورہ یاسین میں آ چکی ہے۔ لیکن دونوں ہاتھوں سے بنانا میرے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ دو عالم جو ہیں، عالم خلق اور عالم امر، ان دونوں کو اللہ نے جمع کیا ہے آدم میں اور انسان میں۔ ایک ہی ہستی ہے اللہ، الا لہ الخلق والامر، خلق اور امر دونوں اسی کے ہیں، یہ دونوں عالم اسی کے تسلط میں ہے، اسی کی حکومت قائم ہے، امر پر بھی، عالم امر اور عالم خلق پر بھی۔ اب فرشتہ صرف عالم خلق سے متعلق ہے، اس کا اس عالم امر سے متعلق ہے، اس کا کوئی وہ حیوانی جسد نہیں ہے، اس کی کوئی بھوک نہیں ہے، اس کو کوئی پیاس نہیں ہے، اس میں کوئی نر اور مادہ نہیں ہے، ان کے کوئی جنسی جذبہ کچھ نہیں، عالم امر کی شے۔ باقی یہ جنات ہیں، ان کے اندر یہ سارا عالم خلق کی شے، ان میں روح کا سوال ہی نہیں۔ باقی جتنے بھی حیوانات ہیں ارضی، یہ عالم خلق کی شے ہے۔ انسان واحد مخلوق ہے اللہ کی، جس میں پھر دونوں چیزیں آ کر جمع ہوئی ہیں کہ عالم خلق سے ہے اس کا حیوانی وجود، یہ جسم جو بنا ہے، یہ مٹی سے بنا ہے، اور لیکن اس کے اندر اللہ نے لا کر وہ امانت جو ہے عالم امر کی روح، وہ جو ہے اس کے اندر پھونکی ہے۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، اس میں بھی میں یہ بات عرض کر چکا ہوں۔ تو خلقتہ بیدی، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا اسے۔ اب اس کو استعارے میں بھی لیا گیا ہے، اس معنی میں کہ بڑے اہتمام سے بنایا، میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، تو اشرف المخلوقات ہے۔ وہ بات بھی صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کریشن کا کلائمیکس، اللہ تعالیٰ کی یوں سمجھیے کہ اس کی کلائمیکس جو ہے، نقطہ عروج جو ہے اس کی تخلیق کا، وہ انسان ہے۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین، کیا تم نے غرور کیا، استکبار کیا، یا تو ہے ہی بہت بڑے درجے میں تھا، کوئی تیرا درجہ بہت بلند تھا؟ قال انا خیر من، اس نے کہا صحیح ہے بات، اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں۔ اس کے سامنے روح ہے ہی نہیں، اس کے سامنے صرف آدم کا جسد خاکی ہے، حیوانی ہے، تو جھوٹ نہیں کہہ رہا اس کے اعتبار سے، اس کے مشاہدے کے اعتبار سے بات صحیح ہے کہ یہ تو مجھ سے کمتر ہے۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے بنایا آگ سے، اس کو بنایا مٹی سے۔ قال فاخرج منها فانک رجیم، سوال یہ ہے کہ اللہ حکم دے رہا ہے تم سجدہ کرو، تو تم نے اللہ کے حکم کی تو نافرمانی کی ہے نا۔ فاخرج منها، نکل جاؤ اب یہاں سے، فانک رجیم، تم مردود ہو گئے ہو، وان علیک لعنتی الی یوم الدین، اور اب تم پر آخرت کے دن تک، اگلے وہ جزا و سزا والے دن تک تم پر لعنت رہے گی، میری لعنت۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا کہ پروردگار پھر مجھے ذرا مہلت دے اس دن تک جب کہ یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، آدم اور اس کی نسل پوری کی پوری۔ قال فإنک من المنظرین، اللہ تعالیٰ نے اسی یعنی استحقار کے اندر، ٹھیک ہے جاؤ، تمہیں یہ دی گئی مہلت جو تم نے مانگا ہے، گرانٹڈ۔ الی یوم الوقت المعلوم، اس وقت کے دن تک جو معلوم ہے، طے شدہ ہے، یوم یبعثون جب آنا ہے، اس وقت تک کے لیے تمہیں مہلت دے دی گئی۔ قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، اب اس نے کہا جب تو نے مجھے مہلت دے دی ہے تو اے اللہ تیری عزت کی قسم، تیرے اقتدار اور اختیار کی قسم، میں ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا۔ الا عبادک منہم المخلصین، سوائے اس میں سے تیرے وہ بندے جنہیں تو خود اپنا بنا لے۔ مخلص، مخلص نہیں، مخلص،
قال فالحق والحق اقول، اب حق ہے اور میں تو کہتا ہی حق ہوں، میری ہر بات حق ہوتی ہے۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، تو میں بھی بھر دوں گا پھر جہنم کو تجھ سے، اور جو بھی ان میں سے تیری پیروی کریں گے ان سب سے جہنم کو بھر کر رہوں گا۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اب یہ بات بتا کے اب حضور سے کہا جا رہا ہے نبی کہیے میں نے تم سے اس پر کوئی اجرت تو نہیں مانگی، میں تمہیں یہ خبریں سنا رہا ہوں، غیب کی وحی جو مجھے آ رہی ہے وہ سنا رہا ہوں، ازل کے جو واقعات ہیں جو اس وقت ہوئے تھے وہ باتیں بتا رہا ہوں، تو میں نے تو اس پر کوئی تم سے اجرت نہیں مانگی، تم سے کوئی انعام طلب نہیں کیا۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، اور یہ بھی تم جانتے ہو، اچھی طرح جانتے ہو، قَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا، میں تمہارے مابین ایک عمر گزار چکا، میں متکلف نہیں ہوں۔ متکلف کون ہے؟ تکلف کرنے والا۔ اب تکلف ہر اعتبار سے ہوتا ہے، ایک جیسے ہم جسے کہتے ہیں ایک شاعر ہوتا ہے فطری شاعر، اور ایک متشاعر ہوتا ہے۔ وہ شاعر فطری نہیں ہوتا، وہ بڑی محنت کرتا ہے، جوڑ توڑ کے کچھ سیکھتا ہے، عروض سیکھتا ہے، یہ سیکھتا ہے، کوئی الفاظ کا ذخیرہ جو ہے جوڑتا ہے، پھر وہ کچھ شعر کہتا ہے، وہ تکلف کے ساتھ شعر کہنا۔ ایک ہے جسے آپ کہتے ہیں آمد، اور ایک وہ ہے کہ آورد، بڑی محنت سے مشقت سے کوئی آپ نے کمپوز کیا ہے۔ تو میری زندگی میں تم نے تکلف کا کوئی شائبہ دیکھا ہی نہیں آج تک، سادہ زندگی۔ خاص طور پر یہ کہ کبھی میں نے شعر کہنے کی کوشش کی ہو، کبھی میں نے کوئی خود خطیب بننے کی کوشش کی ہو، اس کی کوئی مشق کی ہو، ما انا من المتکلفین، میں کوئی بنانے والا اور تکلف کرنے والا اور تصنع کرنے والا نہیں ہوں۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ مگر یاد دہانی اور نصیحت تمام جہان والوں کے لیے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ، اور اس کی جو خبر ہے، جو اس کا نتیجہ نکلنے والا ہے، جیسے سورۃ الطارق میں فرمایا انہ لقول فصل وما هو بالهزل، یہ فیصلہ کل بات بن کر آیا ہے قرآن۔ اب جو فیصلہ، جیسے کہ ہم سورہ بنی اسرائیل میں پڑھ چکے ہیں، وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا اور حق کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے۔ اب فیصلہ ہوگا، اسی کی ترازو میں قوموں کی تقدیریں تلیں گی اور فیصلے ہوں گے۔ جیسے کہ حدیث ہے حضرت عمر بن الخطاب سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اسی کتاب کی بدولت قوموں کو عروج پر پہنچائے گا اور اسی کو ترک کرنے کی وجہ سے قعر مذلت میں گرا دے گا۔ تو فرمایا ولا تعلمن نبأہ بعد حین، کچھ دیر کے بعد اس کی اصل خبر ان کو پہنچ جائے گی کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔